علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخرجنا ابن حبان في حديث طويل عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله اوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں پریشانیوں سے چھٹکارا، اور یہ ماہ مقدس شعبان معظم شریف کا جب چاند طلوع ہوتا تو صحابہ کرام قرآن کریم پہ جھک جاتے، کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں بیماریوں کا علاج بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی ہے، دکھ کا علاج بھی ہے، جادو کا علاج بھی ہے۔ تو وہ مختصراً میں سب میں سے تھوڑا تھوڑا بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو سارے معاملات کیسے حل ہونے چاہیے، ابن حبان کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن اس سے پہلے حضرت امام ابو یعلا کی روایت حضرت جبیر بن مطعم سے ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ چاہتا ہے جب سفر پہ جائے، کاروباری سفر پہ جائے، تاجر بننے کے لیے جائے تو سب سے مالدار ہو جائے، تیرے پاس چوکھا مال آ جائے، اور تو صاحب ثروت بندہ ہو، تیرا مقام ہو دنیا کے اندر۔ یا رسول اللہ بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مالدار بن جاؤں، واکثرہم زادن، اور میرا مال بھی سب سے زیادہ ہو جائے۔ تو کاروبار کے لیے جب گھر سے آپ نکلیں یہ پڑھیں، دکان کھولنے سے پہلے آپ یہ پڑھیں، منڈی جانے سے پہلے یہ پڑھیں۔ تو پیارے صحابی فرماتے ہیں بس یہ پڑھنے کی دیر ہوئی کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ مختصر نسخہ ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، اور اس کو حضرت امام حیثمی نے رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 134 پہ نقل فرمایا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے پیارے جبیر بن مطعم، یا رسول اللہ، فرمایا جب تو سفر پہ نکلنے لگے، کاروبار کے سفر کے لیے دکان پہ جانے لگے، منڈی جانے لگے، کہیں بھی، تو نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کر 5 سورتیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ؟ تو 5 سورتیں آپ کو یاد کرنا مشکل نہ بن جائے، پہلے بتا دوں، بڑا آسان ہے۔ 4 کل نے، 4 کل اور سورہ اذا جاء نصر اللہ، 4 کل اور 1 5 ہو گئے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہیں۔ فرمایا پڑھنا کیسے ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھنا بھی ویسے ہی ہے، اپنی ترتیب نہیں رکھنی، وہی ترتیب رکھنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں تو نے پڑھنی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے، نبی پاک نے فرمایا وَافْتَحْ كُلَّ سُورَةٍ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ہر سورت کو بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرنی ہے، اور جب قرات ختم ہو پھر بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور جب آخری صورت ختم کرنی ہے اس کے آخر میں بسم اللہ پھر بھی پڑھنی ہے، یعنی سورت سے پہلے بھی پڑھنی ہے بسم اللہ، سورت کے بعد بھی پڑھنی ہے بسم اللہ. 5 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ کافرون، سورہ اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جب تو نے گھر سے نکلنے لگنا ہے فرمایا پھر ان کو پڑھ لے دو. تو کہنے لگے جی پھر میں اس کو پڑھتا رہا. تو پھر کیا ہوا کہ سب سے زیادہ مالدار میں ہو گیا. تو یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں، فرمایا سب سے کم مال میرے پاس تھا، میرے جو اصحاب تھے، میرے جو دوست تھے وہ زیادہ مال تھے، اور پھر میں وہ بڑے مالدار تھے. فَأَكُونُ أَبَذُّهُمْ حَيَّةً وَأَقَلُّهُمْ زَادًا، تو میں سب سے کم مالدار میں تھا. تو جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو آقا کریم علیہ السلام کی اس وظیفے کی برکت سے سب سے زیادہ مالدار میں ہی بن گیا. تو یہ وظیفہ کو مشکل نہیں ہے، خود بھی یاد کریں اور اپنے احباب کو بھی بتائیں کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک بار پڑھنی ہے، اور سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آخر بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. فرمایا کہ تمہارا مال، وجاہت، عزت، وقار میں اضافہ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابان نے اس کو روایت فرمایا اور امام منذری ترغیب و ترہیب کی 3 جلد صفحہ نمبر 8 پہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں. لمبی حدیث ہے. جناب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا تو میں ایسی بات بتاتا ہوں جس کے ساتھ تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی وظیفہ ہوتا ہے صرف کاروبار کے لیے، کوئی ہوتا ہے صرف برکت کے لیے، کوئی ہوتا ہے صرف قرض اتارنے کے لیے، اور کوئی ہوتا ہے محبت ڈالنے کے لیے. بہت سارے وظیفے ہیں، کچھ جادو ختم کرنے کے لیے. تم ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں تیرے سارے کام ہو جائیں گے. عرض گزارو یا رسول اللہ. فرمایا علیک بتقوی اللہ، فرمایا تقوی اختیار کر، پرہیزگار بن جا، گناہوں سے بچ اور نیکیوں کا دل دادا بن جا، نیکیوں پہ قربان ہو جا، نیکی کرنے والا بن جا، اور جہاں نیکی کی بات ہو تو چلا جا، بس گناہ چھوڑ دے، نیکی کو اختیار کر لے، تیرے سارے کام ہو جائیں گے. فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلُّ، فرمایا سارے کام جتنے بھی ہیں سب کی جو سر ہے، سب کا جو معاملات ہیں وہ تقوی کے ساتھ بنتے ہیں. حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں درج فرمایا کہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ بکریاں چراتے تھے. تو اذان ہوئی تو آپ نے بکریوں کو چھوڑ دیا، وضو کر کے نماز شروع کر دی. دیکھا تو بھیڑیا سوٹی لے کر نہ بکریوں کا خیال کر رہا ہے. تو جب فارغ ہوئے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور بھیڑیا تو بکریوں کو کھا جاتا ہے، یہ صلح کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے ساری کائنات نے مجھ سے صلح کر لی ہے. تو رب کا نافرمان پریشان رہتا ہے، سکون چاہتے ہو تو اللہ سے صلح کر لو، بس تقوی اختیار کر لو. ایک بزرگ تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی حضرت میں پریشان بڑا رہتا ہوں، وظیفے بڑے پڑھتا ہوں، پریشانی دور ہی نہیں ہوتی. انہوں نے فرمایا کہ ایسا کر، جو صبح سے شام تک کرتا ہے اس کو لکھتا جا، اور رات کو جب سونے لگے اس کو پڑھنا تو نے ضرور ہے، جو کچھ تو نے صبح سے شام تک کیا ہے. کہنے لگا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا جو کچھ میں نے کیا. تو آپ نے فرمایا اپنا لکھا خود نہیں پڑھ سکتا، تیرا دل شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے پڑھے گا؟ اور جس کے معاملات ایسے ہوں اس کے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لینا چاہتا ہے، سن اپنے اوپر لازم کر لے. فرما علیک بتلاوت القرآن، تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ،
فرمایا یہ زمین میں تیرے لیے نور ہوگا اور آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ قرآن پڑھا کر، زمین پر نور۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں، جن گھروں میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان گھروں میں فرشتے آ کے اترتے ہیں کہ یہاں تلاوت ہو رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج بھی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، چاند پہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہے، 2 شہر چمک رہے تھے، ایک مکہ اور مدینہ، پوری دنیا۔ اور کہتے کوئی آواز وہاں چاند پہ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ اکبر کی اذان کی آواز وہاں بھی آ رہی تھی۔ فرمایا تلاوت قرآن مجید کر دو تو یہ تیرے لیے سارے کام۔ تو تلاوت کیسے کرتے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے، اذا دخل بیت نصب المصحف، تو آپ گھر تشریف لاتے تو قرآن پاک رکھا ہوا تھا، اس کو کھولتے اور تلاوت شروع کر دیتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول کیا تھا؟ اس کو طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 170 پہ نقل کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے حضرت نافع سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے، کیا معمول تھا؟ ہم تو ایک بار صبح تلاوت کر لی تو بس ختم ہے نا جی، اب دوبارہ لوڑ ہی کوئی نہیں سنو، سنیں ان کا کیا معمول تھا۔ فرمایا تم وہ نہیں کر سکتے، کیا کرتے تھے؟ فرمایا الوضوء لکل صلاۃ، فرمایا ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، والمصحف فیما بینہما، ایک نماز جب پڑھ کے آتے تو گھر قرآن پاک کھول کے تلاوت کرتے، پھر دوسری نماز پہ جاتے، پھر پڑھ کے آتے، پھر تلاوت کرتے، ہر نماز کے بعد تلاوت کرتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے۔ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب اکرمہ پاک جب گھر آتے، یأخذ المصحف فیضعہ علی وجہہ ویبکی، قرآن پاک کو ایسے پکڑتے اور اپنے منہ پہ رکھتے ایسے، اور رونا شروع کر دیتے کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دن کوئی رات ایسی نہ تھی کہ آپ تلاوت قرآن مجید دیکھ کر نہ فرمایا کرتے ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو تم قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی نہ اگتاؤ، یہ دلوں میں بیماری ہے۔ اور تلاوت کا کیا انداز تھا، اللہ یہ دیکھ کے پڑھتے، پھر رات کو جب ہوتا اللہ اکبر فرماتے، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، والناس کر کے وہ ایک ختم فرماتے تو ایک رکعت، پھر جب دوسری شروع فرماتے الف لام میم، ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرنا حضرت عثمان غنی کا معمول تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو سرکار نے فرمایا عقبہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا سل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، وآت من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا اس کو دے دو، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو۔ سرکار فرما رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو ہمارے گھر میں پلیٹ بھیجے گا چاولوں کی ہم بھی بھیجیں گے، یاد رکھتے ہیں احسان کو کہ فلاں بندے نے فلاں چیز بھیجی اس کے گھر میں بھیجنی ہے، فلاں نے نہیں بھیجی نہیں بھیجنی، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آپ بدلہ کر رہے ہیں، عدلہ بدلہ ہے، اس نے بھیجا دینا چاہیے، اچھی بات ہے، اس نے بھیجا آپ بھی بھیج دیں، لیکن اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے، اخلاق اس چیز کا نام ہے سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، فرمایا جو توڑتا ہے اس سے جوڑو، بشرطے کہ بد عقیدہ نہ ہو، اگر بد عقیدہ ہے تو اس سے توڑنا لازم ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ اگر بد عقیدہ مل جائے نہ اس کو سلام کرو، نہ اس سے کلام کرو، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان پر نماز پڑھو، یہ آپ نے فرمایا۔ اور بد عقیدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو ہمارے پاس کو سوچا ہے لگا کے دیکھیں کہ بد عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لائل پوری،
آپ فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا شروع کر دو، جس کا چہرہ کھل جائے مومن ہے، بجھ جائے منافق ہے۔ اور قبلہ صوفی اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وسن پورے والے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ چیک انج نہیں ہوتا نمازیں دے چیک ہو جائے مومن ہے، کیسے پتہ چلے گا منافق ہے؟ انہیں کہا جی اللہ پاک نے شیطان کو جب چیک کیا تو نماز میں نہیں چیک کیا، تلاوت پہ چیک نہیں کیا، سجدے پہ چیک نہیں کیا، رکوع سجود پہ چیک نہیں کیا، جب چیک کی باری آئی تو تعظیم پہ چیک کیا۔ اس جدول آدم پاک کو سجدہ تعظیم ہی کرو، تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ صوفی سے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ چیک ایسے کر لیں، نا نا نا، چیک کرنے کے لیے بہترین ذریعہ حضور کی تعظیم کی بات کرو تو سب کچھ اگل دے گا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے میں نے بات کی، مولوی بڑا درویش صفت قسم کا جناب، تسبیح پکڑی ہوئی تو جناب بیعت بھی کر رہا ہے، تو کہتے حضور بس ہمیں نہ پوچھیں، ہم تو بڑے حضور کے عاشق ہیں۔ میں نے اس کو پھر سرکار کی باتیں سنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملات، یہ حضور کا میلاد، حضور کی شان، حضور کی نعتیں جو پڑھی جاتی تھیں، آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر مولانا صاحب چھوڑیں یار، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، آپ جو دین لائے وہی۔ اس پہ مثال دے دوں میں، قبلہ صوفی اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے ایک ملنے والے ساتھی ہیں، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ اسجد رضا صاحب مدظل اللہ علیہ، یہ بیک گراؤنڈ ہمارے وہی بناتے ہیں، اللہ ان کو مدراج فرمائے، ان کو خیر فرمائے۔ تو ان کو صوفی صاحب سے بڑا شغف ہے، صوفی اللہ دیتا صاحب کی کوئی بات آ جانا تو بڑا شغف ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ صوفی صاحب کی۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر آ جائے اور ڈبہ اس نے مٹھائی کا لیا ہوئے ہو، اس وقت نا سب سے قیمتی مٹھائی نرالا سویٹ کی ہوتی تھی، نرالا سویٹ تھا، فرمایا نرالا سویٹ کی مٹھائی بندہ تمہارے گھر لے آئے اور آ کے ایسے تمہیں دے دے، تم ڈبہ لے کر جناب سارے گھر کو بانٹو، کیا اچھی مٹھائی ہے، کیا رس گلے نے، او کی گلا نے، او کیا ہی باتیں نے مٹھائی دیاں جی۔ جو بندہ لے کے آیا اس کا ذکر ہی نہ کریں آپ، فرمایا یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ اس نے فرمایا کہ تم دین کی تو بات کر رہے، جو دین لائے رسول اللہ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ احسان فراموشی پہ اترے ہوئے ہو۔ یہاں سمن آباد میں حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مولانا اظہار احمد صاحب چشتی مدظل اللہ علیہ، آپ کی مسجد میں ایک دفعہ وہ بسترے والوں کا گروہ آ گیا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، تو مولانا صاحب بڑے چیٹی نے، یعنی کسی نو پہ جمن صحیح ہوتی خیر نہیں پھر ہوتی، بشرط ہے کہ او دے دماغ ہوئے صحیح کہ میں کشتی کرنی ہے، پھر نہیں خیر کو جت کے دکھا دے وہ نہ جی نہ، میں اپنی گل کرے میں آپ ہی ہار من جانا، بھی ٹھیک ہے بھائی کشتی نہیں کرنی، میں ہار من گیا بھائی ٹھیک گل مک گئی۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی تو آیا کیوں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے دین کی باتیں ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولانا صاحب فرمانے لگے اللہ کے دین تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا معاذ اللہ، مولوی صاحب تو رکھ دماغی توازن خراب ہے، اللہ کے دین پہ آپ عمل نہیں کرتے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب اڑ کے پہ جس طرح اپنی زبان ہے کہتے ہیں میں لفظ نہیں کہہ سکتا، وہ جو زبان میں کہتے ہیں غصے میں آ کے ذرا، تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، البتہ انہوں نے اڑ کے جناب انہوں نے تھوڑا جا سخت سست کیا بھی صحیح تھے، نال انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لے آئے وہ کیڑا دین لے آئے گیا سن؟ اللہ کا دین تھی، اللہ کا دین منسوخ ہو چکا ہے، ہم دین محمدی کی بات کرتے ہیں۔ تو دین محمدی کو تو بات کرنے کو تم تیار ہی نہیں ہو، رسول اللہ کا تو نام ہی درمیان میں نہ آ جائے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اذان میں حبیب کا نام رکھا، کلمے میں حبیب کا نام رکھا، تکبیر میں سرکار کا نام رکھا، خطبے میں سرکار کا نام رکھا۔ نماز جس عبادت میں رب کے سوا کسی اور کا شرک کا تصور ہی نہیں ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک ٹھہراؤ ہی نہیں، تو اس عبادت میں بھی وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کا ذکر رکھ دیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ۔ اچھا مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے مسجد اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ خیانت ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ ترجمہ کرنا کہ کسی کو نہ پکارو خیانت ہے، یہ قرآن کی ترجمانی نہیں، تحریف قرآن ہے یہ۔ اگر مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو تو یہ خود نماز میں کیا کریں؟ السلام علیکم ایھا النبی، یہ پکار نہیں رہے۔ اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری شریف کی انہوں نے اس میں سے حدیثیں، مولانا سردار احمد صاحب کی نوادرات ہے، محدث اعظم پاکستان کے نام سے کتاب ہے، اس میں ایک لکھا ہے کہ مولانا جلال الدین قادری صاحب تھے، کھاریاں گجرات کی طرف، آپ کا مزار پر انوار ہے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ استاد گرامی محدث پاکستان مولانا سردار احمد صاحب جب ہم پڑھا رہے تھے نا جی، تو بخاری شریف کی روایت پڑھائی، فرمایا نبی پاک ونادا وهو فی المسجد یا رسول اللہ، کہتے ہیں سرکار پاک مسجد میں تھے تو صحابی نے حضور کو ندا دی یا رسول اللہ، تو استاد مکرم فرمان لگے یہ ندا فی المسجد نہیں ہے، اور جو خطیب آواز دے رہا کہتا ہے او لوگو سامعین یہ ندا نہیں کر رہا، فلا تدعو کا معنی ہے لا تعبدو، جلالین اٹھاؤ، خازن اٹھاؤ، کبیر اٹھاؤ، قرطبی اٹھاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، یہ معنی ہے۔ تو دین محمدی کی بات نہیں کرتے ہم، جی دین رسول اللہ دین لے کے آئے۔ اور اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس، حضور تک پہنچا سارا دین حضور کی ذات ہے، اگر حضور تک نہ پہنچ سکا پھر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں، سارا کچھ حضور ہی نے۔ اور خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میری مسجد ممبر قبلہ کعبہ مصحف تھے قرآن بھی تو عقبہ بن عامر فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا کہ جو تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو عقیدے کا خراب ہے اس کے ساتھ نہیں۔ ہماری اسی مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھنے آتا تھا، تو ہم نے ایک جمعے میں اعلان کیا کہ قربانی کے حصے میں دشمن صحابہ شامل نہیں ہو سکتا، دشمن اہل بیت بھی شامل نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں، دشمن رسول بھی، اولیاء کرام کا بے ادب بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس دن سے حصہ ڈالنا چھوڑ دیا، وہ کہتا کہ مجھے مولوی سے کو پتہ نہیں میرا، الحمدللہ وہ چھانٹی ہو گئی، اچھا ہو گیا کہ پتہ چل گیا۔ یعنی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں مسئلہ کا، ہم نے صرف یہ کہا ہے نا کہ دشمن صحابہ، دشمن اہل بیت، تو آپ کے دل میں اتنی دشمنی ہے صحابہ اکرام کے لیے، یہ رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے۔ اہل سنت و جماعت 9 لاکھ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو عقبہ بن عامر فرماتے مجھے سرکار نے یہ باتیں فرمائیں، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک صورت بتاؤں جو نہ تورات میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ انجیل میں آئی، اور اس کی مثل قرآن پاک کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کو پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہتے ہیں نا میں جادوگروں سے، تعویذ والوں سے تھک گیا ہوں لے کے، آپ یہ حضور کی سنت ادا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے رات کو بستر پہ تشریف لاتے، دونوں ہاتھوں کو ایسے فرما لیتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر برب الفلق، پھر برب الناس پڑھ کے سر سے شروع فرماتے ایسے، جہاں تک ہاتھ مبارک جاتا وہیں تک ہاتھ مبارک پھیرتے جاتے، دوسری بار بھی ایسے، تیسری بار بھی ایسے، صبح اٹھتے پھر بھی یہی کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ یہ میرے لیے کافی ہے؟ فرمایا کہ ایسا صبح و شام کر لیا کر، یکفیکا من کل شیء، تیرے ہر کام واسطے ایک بہترین چیز ہے۔ بچہ امتحان دینے جا رہا ہے، پڑھ کے بھیج دیا، آپ باہر جا رہے ہیں تو یہ پڑھ کے لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس پیارے صحابی کو سکھایا، تو آپ بھی آخری 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کریں، ہر کام تمہارا ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندے کو قبر میں جب
قبر میں رکھا گیا تو اس کے پاس پاؤں کی طرف سے مطلب وہ عذاب آیا تو کہا گیا نہ 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 ادھر سے نہیں آنا تو سورہ ملک پڑھتا تھا. پھر سینے کی طرف سے آیا, فرمایا نہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا. تو اس طرح سر کی طرف سے آیا, فرمایا نہ سورہ ملک پڑھتا تھا. تو سورہ ملک جو بندہ پڑھے اس کو عذاب قبر سے نجات ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام نے ایک جگہ جا کے خیمہ لگایا, نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہے, پوری سورہ ملک پڑھ کے سنا دی. سرکار کے پاس آئے, یا رسول اللہ, اس طرح ہم نے آواز سنی. فرمایا وہ سورہ ملک پڑھتا تھا تبھی وہ قبر میں زندہ بھی ہے, سورہ ملک اس نے پڑھ کے بھی سنائی. اور یہ نظریہ مر گئے ہیں, مرنے کے بعد قبروں سے آواز نہیں آ سکتی, یہ تو غلط ہی ہے. تو اس کا کیا جواب دیں گے جو حدیث سیاستہ کے اندر ہے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو جس نے سورہ ملک پڑھی وہ زندہ بھی ہے, پڑھ بھی سکتا ہے. جس پہ سورہ ملک نہیں پورا قرآن اترا وہ نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آپ نے فرمایا کہ یہ تین مطلب تکفیک من کل شیء. قال الترمذی حدیث حسن صحیح. تین بار فرمایا, آخری کل پڑھ لیا کرو صبح شام, ہر کام تیرا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اگلی بات جی کہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی دراز میں چیز رکھی تھی اٹھا لی جاتی ہے, گھر سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, گھر میں ہم خود ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو میرا غلہ پڑا ہوا تھا, کھجوریں غلہ, تو ایسی چوری ہو جاتی. تو میں رات کو کھڑا ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی ہو گیا بھائی, یہ کون چوری کرتا ہے؟ تو کہتے میں ابھی جوان ہی تھا, نیا نیا جوان ہوا تھا ابھی میں, تو میں جاگتا رہا. تو مجھے ایک سلام کرنے نے سلام کیا, تو میں نے کہا جن ہے کہ انسان کہنے لگا جن. تو میں کہ میں نے ہاتھ ملا, ناولنی یدا کا اپنا ہاتھ ملایا, فناولنی فاذا یدہ ید کلب وشعرہ شعر کلب. اس کے ہاتھ کے اوپر کتے کی طرح وہ بال تھے, کتے کی طرح اس کا ہاتھ تھا. میں نے کہا یہ تو کیوں چوریاں کر رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں سب سے طاقتور ہوں, مجھ سے بڑا طاقتور کوئی جن نہیں ہے. تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تو صدقے پسند کرتا ہے, تو میں کہ صدقہ تیرا سانوی لب جاوے کی ہو گیا, تو میں تاں لینا آیا. تو آپ نے پھر فرمایا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تو اس سے بندہ بچ جائے, تیری بلاؤں سے, تو جو چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے تو بچ جائے, تو اسے اچھا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا تھا جی یہ جنات چیزیں لا کے دیتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا چوری کا مال کھانا چاہیے. اور ویسے بھی یہ ذہن سے بات نکال دیں, وہ جی میرے گھر سے فلاں چیز چوری ہوگی, گھر کے اندر کو لوگ شریک ہیں چوری کرنے میں, جن وین کا کوئی معاملہ 100 میں سے ایک ہوگا, اکثر خود وہ چوری کر لیتے ہیں, کام کرنے والی کر لی چوری, اپنا بچہ کو نشہ کرتا ہے اس نے چوری کر لی, کوئی دوستوں کو پارٹی کے لیے چوری کر کے چلا گیا. اگر ایسے ہی ہو کہ یار وہ چوری کر لیں تو یہ بینک تو سارے خالی ہو جائیں, یہ بینک جو بھرے پے نے جن اتنے بھیجو نا, سارے جن ادھر ساڑھے بجے ہی جا رہے ہیں, خدا دا خوف کرو بھائی. تو اس نے کہا ہاں, اس نے کہا کیا کون سی چیز؟ اس نے کہا آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کے اندر ہے, من قالا ہینا یمسی اجیر منا حتی یصبح, جیڑا رات نو پڑھ لے سویرے تکر ساڑھے تو بچ گیا, جیڑا سویرے پڑھ لے رات نو بچ گیا. ایک باری آیت الکرسی پڑھ لو, اور سرکار نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے لیے ہر نماز کے فوراً بعد اس کے لیے جنت ہے, لم یمنعہ من دخول جنت الا الموت. اور جو سوتے وقت پڑھ لے اس کو بھی امن ہو جائے گا, پڑوس کو پڑوس کو پڑوس کو پڑوس کو. اور آپ کو پتہ ہے پڑوسی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک گھر کے سب دائیں طرف 40 گھر, اس طرف بھی 40 گھر, اس طرف بھی 40 گھر, اس طرف بھی. ایک بندہ پڑھ لے تو ہر طرف 40 گھر بچ گئے, امن چاہ گئے, چوری تو بچ گئے. اور ایک پیارے صحابی تھے, اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تو گھر کے چارے کونے میں جا کے آیت الکرسی پڑھتے. اور ایک گل ہو رہی دس دیاں, جنہیں آیت الکرسیاں پڑھ لو تو جن مرضی قرآن پڑھ لو, کچھ بھی نہیں ہونا جے. یا اگر مال دی زکوٰۃ نہیں دینے تھے, کیونکہ حضور نے خود فرمایا اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ, مالوں کو کس کے ذریعے؟ فرمایا زکوٰۃ دے کر, حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ, زکوٰۃ جس نے نہیں دی اس کا مال برباد ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو معاملات ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تم کر لیا کرو. تو قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ گھر میں بھی نور ہوگا, اور اگر گھر کے اندر آپ یہ
تلاوت کیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد جی کیسے معمول کیسے بنائیں تلاوت کا؟ بڑی مشکل ہے، معمول کیسے بنائیں؟ پہلے معمول بنانا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک رکوع ہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر 2 رکوع کر دیں، پھر کوشش کریں کہ پائیہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، درمیان میں کہیں کسی نماز میں چھوڑ دیا تو 4 پائیے، یعنی ایک نماز میں چھوڑ دیا، کہیں زیادہ سختی ہو گئی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں 1.25 پارہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ 1.25 پارہ ہو جائے، روزانہ کرتے جائیں، برکت ہی برکت ہے۔ 1.25 پارہ نہیں کر سکتے آدھا کر دیں، 2 مہینے کے بعد قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اگر آدھا نہیں کر سکتے ایک پائیہ ہی روز پڑھ لیں، 4 مہینے کے بعد بھی قرآن پاک ختم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر کا معمول بنا لیں تو گھر سے جن بھی، چڑیل بھی، جادو بھی، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی ہر قسم کی ختم ہو جائیں گی۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔